علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، مسئلہ بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 ستمبر 2021 کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے واقعہ کربلا کا قسط وار مضمون ہمارے درسوں میں سبقاً چل رہا ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن حسن پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پھر سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے کہ چچا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائی جائے کہ میں بھی آپ کے دفاع میں جام شہادت نوش کر لوں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی۔ ماتھا چوما، ان کے ہاتھ چومے اور یوں ان کے چہرے کو سونگھنے لگ پڑے۔ تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا چاچا جان آپ مجھے سونگھ کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا قاسم کی عمر مبارک 14 سال ہے اور ان کا چہرہ مبارک ہو بہو حضرت امام حسن والا ہے۔ تو بیٹے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں کہ تو ہی تو میری بھائی حسن کی تصویر ہے، واپس چلے جاؤ اپنے خیمے میں آرام کرو اور اپنے بھائی علی اکبر کا علی اصغر کا ان کا خیال کرو۔ میں تمہیں قطعاً اجازت نہیں دوں گا، پہلے تیرا بڑا بھائی شہید ہو چکا ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ وہی جس کو کہا کرتی ہو صابر باپ کا بیٹا، سوالی بن کے آیا ہے وہ قاسم آپ کا بیٹا۔ یہ شعر کب ہوا؟ حضرت نادم صابری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر حضرت قاسم اپنی والدہ ام فروہ جن کا نام رملہ تھا ان کے پاس گئے اور روئے جا کر اور رو کر عرض کی کہ میں نے شہید ہونا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، مگر چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ تو پھر ان کی ماں پردہ کر کے آئی اور امام حسین پاک کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام کیا اور عرض کی کہ میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کی ماں کے درجے پر ہوں، حسن کی بیوہ ہوں۔ اگر آج میرے خامد حسن زندہ ہوتے میں ان کو بھیجتی، وہ آپ کو کہتے آپ کبھی بھی نہ کر سکتے، پر اب حسن پاک تو ہے نہیں، تو میں سوالی بن کے آپ کے دروازے پر آئی ہوں، اس لیے کہ آپ میرے بیٹے کو جہاد کی اور شہادت کی اجازت دے دیں۔ وہی جس کو کہا کرتی ہوں صابر باپ کا بیٹا، سوالی بن کے آیا ہے وہ قاسم آپ کا بیٹا، اسے بھی شوق سے قربان کر دیجئے، خدارا بے مجبور پر احسان کر دیجئے۔ راہ توحید میں بہت پرجوش ہوں امی، مگر اپنی یتیمی دیکھ کر خاموش ہوں امی۔ یہ پیغام دیا سیدہ رملہ نے کہ مجھے حسین نے کہا ہے کہ مجھے قاسم نے کہا ہے کہ امی جان میرے چاچو حسین مجھے یتیم سمجھ کر جہاد کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب یتیمی میں تو میرا کوئی قصور نہیں، جہاد کا جذبہ تو میرا بھی ہے۔ بہرحال حضرت انہوں نے وہ کربل کی یاد آئی لے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، قاسم نے میرے بیٹے نے، میں سفارشی بن کے آئی ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین پاک نے ان کو بھی اجازت نہیں دی، کہا آپ میری ماں ہیں، میری بھابھی ہیں، اس کے علاوہ جان بھی مانگے گی میں قربان کر دوں گا، پر یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اسی سے میرے بھائی حسن کی نسل چلنی ہے، میں کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں۔ سیدنا قاسم بن حسن پڑھی رضی اللہ فجلس محموما مغموما، یہ اپنے خیمے میں جا کر دکھی ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اتنے پریشان ہوئے
کہ زندگی میں بھی کبھی پریشان ہے؟ اپنے آپ سے کہا کہ قاسم میں تو اتنا اپنے بابا کی شہادت پر پریشان نہیں ہوا جتنا آج پریشان ہو رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں اور مجھے امام حسین میرے چاچو اجازت نہیں دے رہے۔ تو ان کو اس پریشانی کے عالم میں ایک بات یاد آئی۔ اب وہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ بڑا پرمغز بات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ دونوں بیٹے آگے ہو کے بیٹھو۔ او بھائی آپ بیٹھو، بیٹھے آگے بیٹھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا کہ پیار سے بٹھا دیں گے، کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا بات سنیں سیٹھ صاحب، میں انہوں نے آخیا انہوں نے ذرا بٹھا لیں گے، پیار سے بٹھا دیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، آپ توجہ سے بات سنیں، بچے بھی شرارتیں بہت کرتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں وہ، توجہ سے بات سنیں بھائی۔ اچھا میں نے عرض کیا ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ غم زدہ ہے۔ اسی غم کے عالم میں سیدنا قاسم بن حسن پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ میرے بابا حسن نے مجھے ایک تعویذ عطا فرمایا تھا، اور اس تعویذ کے ساتھ ایک نصیحت تھی کہ بیٹا زندگی کے جس موڑ پر تمہیں سب سے زیادہ غم آئے اس وقت اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، جو میں نے نصیحت لکھی ہے پڑھنا بھی اس وقت اور عمل بھی اس وقت کرنا۔ تو کیا اپنے آپ سے کہا کہ بھائی آج سے پہلے میں اتنا پریشان ہے؟ انہوں نے پھر وہ فوری تعویذ کھولا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان اباہ قد کان ربط له عودۃ فی کتفہ الایمن، یہ میرے بازو پر تعویذ باندھا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور باندھتے وقت میرا منہ چوما میرے بابا نے، اور اذا اصابک علم وہم اور فرمایا علیک بہل العوزات وفاریہا وقراتہا، اے بیٹا جب زندگی کے کسی موڑ پہ تمہیں غم گھیر لیں اور کوئی راستہ نظر ہے تو میرے اس تعویذ کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے مشکلوں سے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو بس کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ فوری تعویذ کھولا اور اس میں پڑھا، اے ہن ویکھو دوڑا لانیاں شروع کر دیں گے۔ تو یہ گراؤنڈ تے نہیں ہے نا کہ نسن بھجن دوڑا لان، تو انہوں نے بٹھانا چاہیے مگر بڑے پیار نال، سکون نال۔ اچھا جی اب آپ توجہ سے بات سنیے میری، یہ ذکر آل نبی کی محفل ہے اور ہم اہل سنت سمجھتے ہیں کہ جہاں ایسی محفل ہو حضور بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، بات بڑی کمال کی آ گئی۔ انہوں نے وہ تعویذ کھولا، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ یا ولدی یا قاسم اوصی کا، اے میرے بیٹے قاسم میں تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ بولو میں تجھے، اب وہ وصیت کیا ذرا سنیے، انک اذا اتیت مع عمک الحسین فی کربلا، کہ جب تو اپنے پیارے چاچو حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، تو میدان کربلا میں تیرے چاچو کو جب دشمن گھیر لے تو تو اپنے چاچو کو تنہا چھوڑ کے بھاگ نہ جانا، فلا تترک الجہاد، اور تو جہاد چھوڑ کے بھاگنا، لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَاءَ رَسُولِ اللَّهِ، بیٹا وہ جو حسین پر تیرے چاچے کے مقابلے میں ہوں گے وہ اللہ کے بھی دشمن ہوں گے، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہوں گے۔ چاچا تجھے روکتا رہے مگر تم نے رکنا نہیں، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں، ان دشمنوں سے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ بولو ان دشمنوں سے جا کر میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کافی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام حسن پاک، حضرت امام قاسم بن حسن پاک پڑھیے رضی اللہ، بڑی خوشی سے دوڑے اور آ کر کہنے لگے چاچا یہ میرے ابو کا خط پڑھ لو، یہ میرے ابو کا خط پڑھ لو۔ فقام فی الساعۃ، سیدنا قاسم خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے، وآتا الی الحسین، اور خوشی سے دوڑتے ہوئے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی
کہ یہ میرے چچا، میرے ابا کا چچا جی خط پڑھ لیجئے، اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے خیر تو ہے، تو بڑا خوش ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا کیا بات ہے؟ وعرض ما كتب ابو الحسن على عمه الحسین، ابا جی چچا میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے بابا حسن نے آپ کے لیے خط لکھا تھا، میں وہ خط آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ فلما قرأ الحسین العوزۃ، مولا حسین نے اس کو خط پڑھا تو پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور زارو قطار روتے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا اٹل فیصلہ تھا کہ میں نے قاسم کو شہید نہیں ہونے دینا۔ اور جب مکمل خط پڑھ لیا تو بکا ان شدیدہ، تو مولا حسین اتنی شدت سے روئے کہ آنسو سے آپ کی پوری داڑھی تر ہو گئی، روتے روتے آنسو مبارک سینوں تک پہنچ چکے تھے، اور فرمایا بیٹا ہذہ الوصیۃ لک من ابیک، یہ وصیت تیرا، اور یہ وصیت تیرے لیے اور میرے لیے تیرے بابا نے لکھی ہے، اگر یہ وصیت نہ آتی تو میں تجھے کبھی بھی اجازت نہ دیتا۔ عجیب بات ہے کہ اتنا روئے پھر امام حسین، اور اتنا روئے سیدنا قاسم بن حسن کہ روتے روتے دونوں کو نیند آ گئی۔ بولیے دونوں کو نیند آ گئی، تو خواب میں دونوں نے دیکھا کہ مولا علی فرما رہے ہیں میرے بیٹے کو آنے دو، میرے بیٹے کو یعنی میرے پوتے کو قاسم بن حسن کو، اے حسین میرے پاس آنے دو۔ بہرحال آنکھ کھلی تو یہ تھی وہ مجبوری جس کی وجہ سے انہیں وہ جو دیکھی سرور مجبور نے تحریر بھائی کی، تو آنکھوں میں یکا یک پھر گئی تصویر بھائی کی، اٹھے بے تاب ہو کر لے لیا قاسم کو باہوں میں، بدل کر رہ گئی غم کی فضا اشکوں میں آہوں میں، میرے رنجور دل کو اور بھی رنجور کر ڈالا، حسن تیری وصیت نے مجھے مجبور کر ڈالا، حسن تیری وصیت نے مجھے مجبور کر ڈالا، وگرنہ حشر تک پاتا نہ دشمن روئے قاسم کو، میں اپنی جان دے دیتا نہ دیتا موئے قاسم کو۔ شعر سمجھے، وگرنہ حشر تک نہ پاتا دشمن روئے قاسم کو، روئے کہتے ہیں چہرے کو، دشمن قیامت تک میرے بھتیجے کے چہرے تک نہ پہنچ سکتا، میں اپنی جان دے دیتا نہ دیتا موئے قاسم کو، یعنی میں جان دے دیتا پر اپنے بھتیجے کا بال بھی نہ دیتا، پر اے حسن تیری وصیت نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو اب آپ نے اجازت تو فرمائی